بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے تخت پر بیٹھا اور میرے سامنے ایک آئینہ تھا۔ میں نے اس آئینے میں دیکھا تو اپنے بچپن، جوانی اور بادشاہی کے دن تک کا نقشہ میرے سامنے گھوم گیا اور پھر مجھے اپنی آخری منزل قبر میں نظر آئی۔ میں نے سوچا کہ یہ گھاٹی بہت مشکل ہے، امتحان کڑا ہے اور ممتحن اتنا سخت ہے کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرے گا، لہذا اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ رونما ہوا کہ ایک نہایت باتمکن شخص پہرے کے باوجود دربار شہنشاہ میں گھس آیا اور اس کی شکل میں اتنا رعب تھا کہ کسی کو روکنے کی جرت نہ ہوئی۔ وہ فقیر کے بیس میں آنے والا شخص بادشاہ کے تخت کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ ایک طرف ہو جائیں، میں مسافر ہوں اور مجھے سخت نیند آ رہی ہے، میں یہاں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا، بابا، آرام کے لیے ہم نے سرائے تعمیر کیے ہیں، آپ اس میں جا کر آرام کریں۔ اس فقیر نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ شاہ نے کہا کہ یہ تخت ہے۔ پوچھا، یہ کس کا تخت ہے؟ فرمایا، میرا تخت ہے۔ پوچھا، اس سے پہلے کس کا تھا؟ فرمایا، میرے باپ کا۔ پوچھا، اس سے پہلے کس کا تھا؟ فرمایا، میرے دادا کا۔ فقیر نے کہا کہ پھر یہ بھی تو ایک سرائے ہے، جہاں ایک بادشاہ آتا اور ایک جاتا ہے۔ یہ کہہ کر فقیر چلا گیا اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اس چکر میں پڑ گئے کہ واقعی یہ تخت تو ایک سرائے ہے۔ دو چار اور واقعات پیش آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تخت چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی اور حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا، ہم نے بادشاہی چھوڑ دی ہے، اب کیا کریں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علم حاصل کریں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ یہ دنیا کی محبت تو تمہاری خطاؤں کی جڑ ہے، تو ہم نے اس پر عمل کیا اور تخت چھوڑ دیا۔ پوچھا، اے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، آپ نے کتنی حدیثیں پڑھی ہیں اور ان پر کتنا عمل کیا؟ حضرت ابو حنیفہ بے ہوش ہو گئے اور فرمایا کہ آپ کو علم کی ضرورت نہیں، آپ اولیاء کی صحبت اختیار کریں۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فکر اختیار کیا۔